بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 202، سورۃ مریم، آیت نمبر 7۔ سورت کا دعویٰ تھا عز المستجیبین اور عز المستفین، اور تضرع اور عاجزی عباد صالحین کی۔ مستجیبین جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں، صالحین، اور مستفین جو چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کی عاجزی کا بیان ہے۔ عالم الغیب اور متصرف اور کارساز نہیں ہے، بلکہ عاجز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کی ہے، جن میں سب سے پہلے تذکرہ ہے سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ اور یہود جو زکریا کو اختیار والا مانتے تھے کہ بڑی عمر کے اندر ان کو اللہ نے ان کو بچہ ملا، تو یہ ان کے اختیار اور قدرت کی دلیل تھی۔ جواب: ھذا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تو تیرے رب کی مہربانی تھی زکریا پر، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عاجزی پیش کی ہے، ندان خفیہ، اور واسطہ اور وسیلہ دیا کہ انی وہن العظم منی واشتعل الراس، میری ہڈیاں کمزور ہے، سر کے بال سفید بوڑھا ہو چکا ہوں، اور ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اللہ تجھ سے مانگنے میں کبھی نامراد بدبخت نہیں ہوا، اللہ تو ہر وقت اپنی مہربانیاں دیتا رہا۔ اور وانی خفت الموالیہ، میری کمزوریاں عاجزیاں تیرے سامنے، میری فریاد تیرے سامنے۔ اور دوسری بات ضرورت کی، وانی خفت الموالیہ، اقربا اور چچا ذاتوں سے ڈرتا ہوں کہ میرے بعد وہ دین کو برباد اور ضائع کر دیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے، وکانت امراتی عاقرن، بیوی بانجھ ہے، ولادت کے قابل نہیں۔ پس فہبلی من لدنک ولیہ، مجھے دے دے اپنی طرف سے ولین مان وارث، اور وراثت سے مراد یہ نہیں کہ میرے مال کا وارث ہو۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء تو وہ وارث نہیں بناتے دینار اور درہم کا، بلکہ ان کی وراثت علم ہے۔ تو یرثونی، میرا وارث بنے، یہ میرے دین کو سنبھالے۔ ویرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا وارث، مانا آل یعقوب جو انبیاء بنی اسرائیل ہے، ان کے دین کی وراثت، یعنی اس دین کو سنبھالے۔ وجعلہ ربی رضیہ، اے اللہ اس کو ایسا کر دے کہ یہ رضین مانا پسندیدہ ہو، اس کی صفات اور عادات اور اخلاق اللہ تعالیٰ بہترین بنا دے۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی، تو اللہ نے کہا یا زکریا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ وہاں دیکھیں کہ حضرت مریم کو بے موسم جو پھل آتے تھے، حضرت زکریا نے جب وہ دیکھے تو ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک وجد اور ایک جوش پیدا ہوا، اور جس سے اللہ سے دعا مانگی، اور کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک پاک اولاد عطا کر دے۔ تو دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا کو حکم بھیجا، بشارت دی، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، بے شک ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ صرف یہ نہیں کہ لڑکے کی بشارت، ساتھ ساتھ نام بھی اللہ نے رکھ دیا، اور فرمایا کہ لم نجعل له من قبل سمیہ، نہیں رکھا ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے اس جیسا نام۔ سمیہ مانا اس کا ہم نام پہلے کوئی نہیں گزرا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس نام والا پہلے کوئی نہیں گزرا، یہ پہلا نام ہے جو یحییٰ نام ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ نام والا تو گزرا ہوگا، لیکن اللہ نے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا، یہ یحییٰ نام اللہ کی طرف سے آپ کے بیٹے کا رکھا گیا ہے۔ یا سمیعن کا معنی شریف الصفت، کہ ایسا شریف الصفت آدمی پہلے نہیں گزرا۔ 5 انبیاء ہیں جن کے نام ولادت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ان میں ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
اور حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہم الصلاۃ و تسلیمات، یہ 5 انبیاء ہیں جن کے نام ولادت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز فرمائے اور رکھے ہیں۔ قال حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ربی اے ربا انا یکون لی غلام، یہ بطور تاکید اور بات کو پکا کرنے کے لیے آپ نے علامت کا پوچھا کہ میری علامت کیا ہوگی۔ قال کا ربی اے ربا انا یکون لی، کیسا ہوگا میرے لیے غلام لڑکا، وکانت امراتی عاقر، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے، وقت بلغت من الکبر عتیہ، اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کے آخری عمر کو۔ عتین معنی انتہا، بڑھاپے کی انتہا معنی آخری عرصہ، یعنی بظاہر جو اسباب ہے ولادت کے وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بیوی جو ہے نا وہ ماہواری سے مایوس ہو کر بانجھ پن ہو چکا ہے۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ اسی بڑھاپے کی حالت میں ہمارا بچہ پیدا ہوگا، یا یہ کہ ہمیں جوان بنایا جائے گا اور پھر جوانی کی حالت میں لوٹا کر ہمیں بچہ عطا کیا جائے گا، اس کی کیا صورت ہوگی؟ یہ معنی ہے انا بمعنی کیف ہے، کیف یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر وقت بلغت من الکبر، کبر کہتے ہیں بڑھاپے کو، اور عتین یہ اصل میں تھا عتوون تھا، تو عتوون میں 2 ضمہ اور 2 واو آئے، تو پہلے واو کو یا کر دیا اور ایک ضمے کو یا کا ماقبل جو ضمہ اس کو کثرت سے بدل دیا، پھر دوسرے واو کو بھی یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کیا تو عتیون ہو گیا، حالت نسبی میں عتیہ ہے۔ بڑھاپے کی انتہا کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کی انتہا۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک، بات اسی طرح ہے، کذالک معنی جیسا تو ہے، یعنی اسی بڑھاپے کی حالت میں، اور تیری بیوی بھی ایسی بوڑھی ہوگی، میں اللہ اس بات پر قادر ہوں کہ جوانوں کو اولاد دے سکتا ہوں تو میں بوڑھوں کو بھی دے سکتا ہوں، میں تو کن فیکون ذات ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قال اللہ نے کہا قال رب کا کہا، جبرائیل نے کہا رب کا تیرے رب نے کہ ہوا علیہ حیون، یہ بات مجھ پر آسان ہے، حیون معنی آسان ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وقت خلقتک، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ میں نے پیدا کیا تجھ کو من قبل، پہلے سے۔ حضرت زکریا سے فرمایا کہ میں نے تجھے پیدا کیا، ولم تک شیئا، اور تو کچھ بھی نہ تھا، یعنی اس دنیا میں تو موجود نہ تھا، اور میں نے تجھے نطفے سے اور منی کے قطرے سے پیدا کیا، تو میں تیرے بیٹے کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں۔ قال حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ربی جعل، اے میرا ربا کر دے میرے لیے، بنا دے آیتن کوئی علامت، یعنی جیسے میرا بچہ ہو تو مجھے کوئی نشانی اور علامت بتا دے، جس نشانی اور علامت سے میں معلوم کر سکوں کہ ابھی میرے بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت کا، تیری علامت اور نشانی یہ کہ اللہ تکلم الناس، تو بات نہ کر سکے گا لوگوں سے، ثلاث لیال سویہ، 3 دن اور 3 رات، سویًا اس حال میں کہ تو ٹھیک ہوگا، یعنی بالکل برابر ہوگا، یہ نہیں کہ تجھے کوئی گونگا پن یا زبان میں کوئی لکنت پیدا ہو جائے یا کوئی بیماری ہوگی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا لیکن بات نہ کر سکے گا، معنی ایسی کیفیت اور ایسی حالت تجھ پر آئے گی کہ گفتگو کی طرف جی نہ چاہے گا، اور بس یہ تنہائی اور خلوت محسوس کرے گا، اور سیوں سمجھے گا کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے، اور خود بخود تیری طبیعت میں ایسی حالت پیدا ہو جائے گی کہ تو کسی سے بات نہیں کرے گا، تو سمجھ جاؤ کہ بھی تیرا بچہ پیدا ہونے والا، یہ علامت ہے۔ فخرج علی قومہ، پس وہ نکلے اپنی قوم کے اوپر، من المحراب، محراب معنی عبادت خانے سے، اس زمانے میں جو عبادت خانہ انبیاء کے لیے خاص عبادت خانہ ہوتا ہے اس کو محراب کہتے تھے۔ فاوحا الیہم، اوحا معنی یہاں پر اشارہ کے معنی میں، پس اشارہ کیا ان قوم کی طرف، اور اس بات پر اشارہ کیا کہ انسبحوا بکرۃ وعشیہ، تسبیح پڑھو، اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام، معنی اپنی نماز پڑھو، اپنا ذکر اذکار کرو، تو ان کی طرف یہ اشارہ کیا اور بات نہ کی۔ یہاں درمیان میں عبارت کے اندر اندماج ہے، آخر کار ایسا ہوا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا یحییٰ، وہ بڑا ہو گیا، اس کو نبوت ملی، تو اس کے بعد کا یہ کلام ہے، درمیان میں عبارت کے اندر حذف اور اندماج ہے، تو یا یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ خذ الکتاب، پکڑ کتاب کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، مراد کتاب سے تورات ہے، اور قوت سے مراد اس پر عمل بھی کر اور اس کا بیان بھی کر،
تو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ، اس پر عمل اور اس کا بیان، اس کا درس اور تدریس جاری رکھ، لوگوں کو بیان کر۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ الصَّبِيًّا، اور ہم نے دی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو الحکم من سمجھداری، صبیًا بچپن کی حالت میں، بچپن ہی سے وہ سمجھدار تھے اور عقل والا تھے۔ الحکم سے مراد عقل اور سمجھ ہے۔ وحنانن، اور نرمی اور شفقت بھی ہم نے عطا کی۔ یہ حنانن کا عطف ہے الحکم کے اوپر، مانا آتیناہ حنانن، ہم نے اس کو دی نرمی اور شفقت، مراد اس سے محبت اللہ کے، اللہ سے محبت کرتے تھے۔ من لدنا، یہ بھی خاص ہم نے اپنی طرف سے عطا کی۔ وزکاتن، اور پاکی، پاک دامنی مراد ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے اور معصیت شرک سے وہ بالکل پاک دامن تھے، اور اتنے پاک وکان تقیہ، اور تھے وہ پرہیزگار، عام ہر حالت میں، مانا وہ پہلے سے پرہیزگار تھے۔ اتنے وہ پاک دامن اور گناہوں سے اتنے دور رہنے والے تھے کہ جب کسی نے اس سے کہا، بچوں نے، کہ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ما خلقنا للعب، اللہ نے ہم کو کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے بیان کے لیے اور اپنے نظام پیغام توحید بیان کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وبرم بوالدیہ، وکان تقیہ وکان برن، اور نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا تھا، بوالدیہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ولم یکن جبارن، اور نہ تھا سرکش، عصیًا، نافرمان۔ جبار کا معنی یہ ہے کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا قانون نہ مانتا ہو، یعنی سرکشی کرنے والا، کہ اللہ کا حکم نہ مانے، اور عصیًا کا معنی نافرمانی کرنے والا، اور یہی ہے کہ جبار کا معنی دوسروں پر ظلم کرنے والا بھی نہ تھا، عصیًا، خود بھی نافرمان، اللہ کے حقوق میں نافرمانی نہ کرتا تھا۔ وسلام علیہ، اور سلام ہو، مانا رحمتیں اور برکتیں ہو، یہ سلام منا ہے، یعنی سلام اور رحمت اور برکتیں ہماری طرف سے علیہ، حضرت یحییٰ پر، یعنی گویا کہ وہ عاجز ہے، دیکھو وہ ہماری طرف محتاج ہے، کہ ہمارے سلام اور ہماری طرف سے اس پر امن ہے، ان کو تم متصرف اور کارساز مانتے ہو۔ یہ گویا کہ جوابات ہے ان شبہات کے۔ یوم ولدہ، جس دن پیدا ہوگا، و یوم یموت، جس دن مرے گا، و یوم یبعث حیا، اور جس دن اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ گویا کہ تین سخت حالات کے اندر وہ ہمارا محتاج ہے۔ ولادت کی حالت، اس میں بھی اس پر برکتیں اور رحمتیں، وہ ہمارا محتاج۔ یوم یموت، جس دن موت آئے گی تو ہمارا محتاج۔ یوم یبعث، جس دن اٹھایا جائے گا تو ہمارا محتاج۔ تو وہ کیسا الہ ہو سکتا ہے، کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تم نے اس کو اللہ کی صفات دی ہے۔